فرشتے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، دو فرشتے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جزا دی، گڈ نیوز دی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے وہ بچڑا جو ہے نا پکا کے دے دیا، لیکن obviously فرشتے تو نہیں کھانا کھاتے اس طرح سے، تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن گڈ نیوز بہرحال انہوں نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کے باوجود ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی جو زوجہ ہے ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب ہم آگے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گڈ نیوز دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہاں سزا دینے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ایک نیشن ہے ہوموسیکشولز کی، ان کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، تو ان کو ہم عذاب دینے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مہلت دی کہ آپ اور آپ کے جو ساتھ ایمان والے ہیں، آپ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ صبح صبح اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر عذاب آیا، اتنا زبردست اور شدید عذاب آیا کہ پہلے تو اس پوری قوم کو پلٹا دیا گیا، زلزلوں سے ہلا دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی جو کہ ہر اس شخص کو جا کے لگی جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان واقعات میں بھی آپ کو بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فیور کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کے ساتھ شدید عذاب ہوا۔ تو یہی قانون اللہ تعالیٰ کا آج بھی ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ کے نکل جائے گا، تو کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے فی آفاق و فی انفسہم، آسمانوں میں بھی دکھا دیں گے اور تمہارے اندر بھی دکھا دیں گے، حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے حق نازل ہو گیا۔ تو ہمارے اندر، ہمارے انفس میں کون سے ایسے پروفز موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، تمہیں پیدا کس چیز سے کیا؟ نطفے سے؟ یا تو نہ تم کہتے کہ جی مجھے تو آب زمزم سے پیدا کیا گیا، مجھے تو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے پیدا کیا گیا، مجھے تو جی سنگ مرمر سے پیدا کیا گیا۔ آپ کو کس چیز سے پیدا؟ من ای شیء خلقہ، وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی۔ اے انسان، اے متکبر، جو تو زمین پہ دندناتا پھر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اپنے اوریجن پہ تو غور کر، تو آیا کہاں سے؟ یہ آنکھیں تیرے پاس کہاں سے آئیں؟ تو نے کسی دکان سے خریدی؟ یہ کام کہاں سے آیا؟ یہ دل کہاں سے آیا؟ یہ ہاتھ پاؤں تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ساری عمر تو ان کی پیمنٹ کرنا چاہے تو ان کی پیمنٹ نہیں کر سکتا، اور تو اپنے بارے میں سوچ، اپنے بارے میں غور کر کہ تو کہاں سے آیا۔ اگر تو اپنے بارے میں غور کرے گا، یقیناً تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔